تمام سننے اور دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ حرم طیبہ چینل ایک دینی اور بہت اچھا اسلامی چینل ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آنے والے نوجوانوں اور اچھے ٹیلنٹ کے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم ہے۔ جو ہی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور کلک کریں تاکہ اسلامی چینل میں اسلام کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ پڑ سکے۔ حرم طیبہ اسٹوڈیو سے پروگرام صراط مستقیم ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد زبیر احمد ربانی۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پروگرام صراط مستقیم حرم طیبہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز اور محترم مہمان موجود ہیں۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ملک پاکستان کی مذہبی، سماجی، مذہبی اور دینی شخصیتیں اور بالخصوص بہت بڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخوان بھی ہیں۔ نعت ہم نظم بہت اچھے انداز میں بہت اچھی آواز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت بھی کرتے ہیں، اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے جو میں نے نوٹ کی، میں نے دیکھی ہے، پوری دنیا کے اندر میں نے بہت آذانیں سنی تھی، لیکن میں نے یہ اندازہ کیا کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو آذان آتی ہے اس وقت آواز اور لحاظ سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اندر جو اذان ہوتی ہے بہت احسن انداز، بہت احسن آواز۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑے قاری قرآن ہیں، قاری غزنوی، بہت پیاری اذان دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک پاکستان میں جہاں تک میں نے اذانیں سنی ہیں بہت اچھے انداز سے، آواز سے اور بہت اچھے لہجے کے ساتھ، ہر کوئی وہ اذان نہیں دے سکتا، بہت بار جا کے یہ انسان کو آواز ملتی ہے، انداز ملتا ہے۔ تو تیسرے نمبر میں تقریباً یہ اندازہ لگایا گیا کہ قاری امین مکی گیلانی صاحب بہت اچھے انداز سے اذان دیتے ہیں، کہ بہت شاگرد بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے ہے، بہت اچھے گھرانے سے ہے۔ ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے نعت بھی سنیں گے اور ان سے کچھ اذان کے کلمات بھی سنیں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ آنے پہ بہت خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ یہاں پہ آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ اس کے بعد سب سے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نبی علیہ السلام کی ثناخوانی کرتے ہوئے؟ یہ شوق آپ کو کیسے بنا ہوا؟ یہ روشنی کے اندر میں قریب رات میں تشریف میں آئی تو میں تقریباً 10 سے 12 سال میں تھا، اور مجھے اللہ عزت نے بچپن سے ہی شوق تھا۔ تو ایک تو بچپن میں نے قرآن پاک وردی پڑھا 6-7 سال کی عمر میں۔ تو میرے استاد گرامی جناب قاری محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے محمد یامین مکی کا لقب دیا، مکی کا لقب دیا، چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن پڑھا۔ تو مجھے شوق تھا کہ میں کچھ طرح قرآن پڑھا۔ ثم الحمدللہ پھر میں نعت کی طرف آیا، تو میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں نعت کرنا شروع کی۔ ثم الحمدللہ آج میری 42 ایئرس ایج ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میں نعت سیکھ رہا ہوں۔ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا کروں اللہ پاک مجھے اسی طرح حضور کی ثنا میں اور اسی طرح دنیا سے نکل جائے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو، اس محبت کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جو آپ اذان دیتے ہیں
بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں، سنی اذان میں سے تعارف کروایا ہے کہ دنیا میں تقریباً تیسرے نمبر پہ میں نے وہ سنی ہے. آپ کی اذان آتی ہے، انداز آواز کے لحاظ سے وقت کتنا وقت لگاتے ہیں اذان پہ. تو یہ اذان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کس سے سیکھا آپ نے؟ خود سیکھا، کوئی استاد تھے آپ کے؟ تو سب سے پہلے اذان آپ نے کس سے سیکھی اور یہ انداز اتنا مشکل انداز کتنا اچھا لگا آپ کو اس انداز سیکھنے کے اذان پہ؟ جی الحمدللہ یہ مجھے بڑے بھائی صاحب اذان دیا کرتے تھے، اور وہ ان کے وطن عزیز کی قاری قرآن کا مقام جب قاری محمد عمر دراز کے شاگرد، اور بچپن میں جب مسجد میں اذان دیا کرتے تھے تو میں سنا الحمدللہ ماں ان کی اذان سننے کے لیے آ رہی تھی. تو میری یہ ہمت نہیں تھی کہ میں بڑے بھائی سے کہتا مجھے آپ اذان سکھائیں، لیکن میں نے چاہت اور محبت سے اس اذان کو سنا اور پھر سنا الحمدللہ الحمدللہ. میرے بابا 13 سال کی ایج ہی سے یہ اذان کا سلسلہ کیا تھا، اور بیچ میں بڑی مشکلات بھی ہیں کہ داڑھی مبارک نہیں ہے. پھر سنا الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے زندگی بھی توفیق اور یہ بھی شرط ہو تو میں نے داڑھی مبارک پہ رکھی، اور سنا الحمدللہ میں نے یہ اذان پہ رکھنے سے آگے ناز کر اور شاگردوں کو اپنے بیٹے کو بھی حافظ محمد طلحہ کو بھی. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بچے حافظ طلحہ دیگر بچے آپ کے کس اسکول میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی سن رائز اسکول ہے ہمارے علاقے کے اندر، بہت اچھا اسکول ہے، اور وہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور بنیادی تعلیم بھی، اور بہت اچھا نظام ہے. اللہ کے یہاں اللہ پاک ان کو اور ترقی اور کامیابی. تو اس کے علاوہ آپ ثناخوانی اور تمام آپ کے ذمے ہیں، اس کے بعد بھی آپ تجارت کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں آپ کو ہر روز اس نبی کی نعت سیکھنے میں، مشق کرنے میں، پریکٹیکل کرنے میں؟ اس میں کتنا وقت لگتا ہے آپ کا روز؟ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کی نعت سیکھنے میں، سکھانے میں، مشق کرنے میں اس کو؟ الحمدللہ جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو ظہر کے بعد 5-10 منٹ، لیکن یہ دن میں پورا وقت لگائیں تو 30 سے 20 منٹ کے بنتے ہیں سنا. اور سیکنڈ آپشن میں مجھے یہ کہ بھائی سنا الحمدللہ تجارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت فرمائی کپڑے کا کاروبار، سنا الحمدللہ ہمارے یہاں کپڑے کا کاروبار میں کرتا ہوں الحمدللہ. اور جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں وہاں نہایت ہی ایمانداری اور خوش روبی کے ساتھ یہ کاروبار کیا جاتا ہے، اور حق اور سچ کی معاملات ہیں، اور کاروبار میں یہ کاروبار کیا جاتا ہے. اس دوران اگر آپ کوئی سواری کپڑے کی دکان کھولی اور آپ نے کپڑا بیچا، اس کے بعد آپ نے انتظار کیا آپ نے کس مقصد کے لیے دکان کھولی، کوئی میرا کسٹمر یہ گاہک واپس آئے اور مجھے یہ واپس کرو، میں اپنے آقا کی سنت کو پورا کر سکوں، اور ہم اس طرح کاروبار سے الحمدللہ کرتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمان سے کچھ نعت ہم کچھ اشعار سننے، اور انشاءاللہ ان سے اذان بھی سنیں گے ہم، لیکن کچھ وقت کے بعد. سب سے پہلے نشید ہے کہ ہمارے سامعین کو سب سے پہلے ہم نے باری تعالیٰ کے چند اشعار، اس کے بعد نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب سے نعت کی ہے تقریباً آپ کے اندازے کے مطابق کتنی محفل آپ نے اٹینڈ کی ہیں؟ میں نے صبح الحمدللہ نعت جب سے شروع کیا تقریباً 2-2.5 محفلیں الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. تو ہمارے ناظرین کو آج کچھ نعت ہم آپ کچھ اشعار ناظرین کو سنائیں تاکہ آپ کی آواز، آپ کی انداز سے ہمارے ناظرین بھی بہت ان کا ایمان تازہ ہو جائے. تو ہمارے ناظرین کچھ اشعار نعت رسول مقبول اور ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
دلا دے عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا جو مخلص گیا کو تو دولت عطا کر جو بیمار گئے کو صحت عطا کر جو مخلص دولت عطا کر جو بیمار گئے تو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلا سے غم کو سدا دور رکھنا الہی ہمیشہ مسرور رکھنا بلا سے غم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا بہت پیارے اور افضل انداز میں قاری امین صاحب نے حمد باری تعالیٰ کے اشعار سنا رہے تھے بہت دل کو سکون آ رہا تھا دل کرتا تھا کہ سنتے رہیں ابھی اس کے بعد چند اشعار آپ سے گزارش ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار سنائے ہم سب کے دلوں کو مزین فرمائے دلوں کو سینوں کو ایمان سے تازہ فرمائے کون دیوانی دا دربار بڑا سونا سونا
شہر مدینے دی ہر چیز نرالی کے نل ویکھن والی سرکار روزے دا مینار بڑا سونا سونا سرکار روزے دا مینار بڑا سونا جنوں ویکھے کہ اکھیاں دی کدی پیاس بھی نہیں بجھدی کدی پیاس بھی نہیں بجھدی اس ساوے روزے دا دیدار بڑا سونا سونا اس سبز گنبد دا دیدار بڑا سونا. یہ تو گنبد والی کی بات ہے، سرکار دو عالم کی بات کیا ہے؟ سب دایاں حلیمانو حیرت نال پوچھدیاں حیرت نال پوچھدیاں کتھوں لے کے آئی دلدار بڑا سونا سونا کتھوں لے کے آئی دلدار بڑا سونا. بے شک میں ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا سونا میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا. دنیا دیا سبنا بندہ اکوی تے جانا نل تھک بھی تے جانا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. آپ کی یاد ہے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا علی مرتضیٰ کریم کتنی خوبصورت بادشاہ نے لکھی. صدیق عمر عثمان و علی دے میں صدقے دے میں صدقے جان
کملی والدہ ہر یار بڑا سونا سونا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا سونے دے والدہ دربار بڑا سونا. ماشاءاللہ بہت پیارے اور احسن انداز میں یہ نام پیش کر رہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تعریف بھی، ان کی مدح بھی بیان کی جا رہی تھی. بہت پیارے انداز میں دل یہ چاہ رہا تھا کہ سنتے رہے، لیکن وقت کی قلت ہے. ابھی ہم اپنے مہمان کی امین صاحب سے گزارش کریں گے نہایت ادب اور احترام سے کہ اکثر پروگراموں میں یہ بات نہیں کی جاتی اذان کی، لیکن آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اذان کے کچھ کلمات آپ سے اس انداز میں، جو انداز آپ اپنا جس انداز میں دیتے ہیں، جو بہت کم سننے میں آتا ہے، تو ہمارے ناظرین کو آج ہمارے انداز میں، میٹھی انداز میں، اپنے اسی انداز اسی لہجے میں کچھ کلمات اذان کے بھی سنا دیں، تاکہ جو ہمارے ناظرین، جو ہمارے بچے دین پہ اسکول میں جہاں کہیں بھی ہیں، تو وہ اذان شوق سے سیکھیں بھی اور اس طرح اذان سیکھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا دل ملتا رہے گا. جب اعلیٰ انٹرویو یہاں پہ چلے گا، جب بچے اذان سنیں گے، ہم بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، تو تمام ثواب اس کا آپ کو ملتا رہے گا. ضرور کچھ کلمات. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بہت احسن انداز میں ہمارے آج کے مہمان قاری یمین مکی صاحب بہت پیارے انداز میں، آواز میں، لہجے میں اذان دے رہے تھے، ہمارے سامعین کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں ترقی عطا فرمائے اور آنے والے تمام پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور اسی دین کو، اسی اذان کو، اسی نعت کو
آنے والے تمام نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے۔ ان تمام کے لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو دین کا خون ہے ان میں اس کا نفاذ فرمائے، اور آپ کی جو اولاد ہے آگے وہ بھی آپ کسی رستے پہ چلتی جائیں، اور جنہوں نے آپ کو سکھائی نعت، آپ کو آج یہاں تک پہنچایا، پوری دنیا کی نعت سن رہی ہے، اذان سن رہی ہے، جن لوگوں نے، جن اساتذہ نے محنت کی آپ پہ، اور آج آپ اپنے بچوں پہ، اپنے شاگردوں پہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کا بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں پھر آخر پہ آپ کے یہاں پہ آنے کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں پہ آئے، نعت سنائی، اذان سنائی، بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، حرم طیبہ اسٹوڈیو سے پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ آپ کے میزبان کو دیجیے اجازت، قاری محمد زبیر رحمانی کو۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔